اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ جس کتاب کو ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر، مصنف ہیں علامہ جوادی صاحب۔ حصہ اول اس کا اختتام پذیر ہو چکا ہے اور آج سے ہم حصہ دوم انشاءاللہ کے شروع کریں گے۔ حصہ دوم اخلاق کے بارے میں ہے۔ اسباب فضیلت۔ انسانی زندگی میں فضیلت کے بے شمار اسباب پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت پر غور کیا جائے تو ان کا خلاصہ 4 قسموں میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ فضائل جو ولادت سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بہترین نسب، صاحب ایمان، ماں باپ کے ہاں پیدا ہونا، مقدس گھر میں دنیا میں قدم رہنا، بہترین تاریخ میں پیدا ہونا، یہ تمام باتیں انسان کے فضائل میں شمار ہوتی ہیں، لیکن اس کا انسان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل ہے۔ یہ تو مالک کائنات کا ایک مخصوص کرم ہے جو مخصوص مصالح کے تحت بندوں کے شامل حال کر دیتا ہے۔ دوسرا، نفسانی فضائل بدون عمل۔ بعض افراد میں فطری طور پر کرم، حسن اخلاق، شجاعت وغیرہ یہ جیسے جذبات پائے جاتے ہیں اور یقیناً انسان کے فضائل میں شامل ہیں، لیکن ان میں انسانی اعمال کا کوئی دخل نہیں، بلکہ اعمال خود انہیں کیفیات کے ممنون کرم ہوتے ہیں اور انہیں کیفیات سے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا، عملی فضائل۔ یہ وہ کمالات ہیں کہ جو عمل سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے 4 طرح کی شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کے بغیر کوئی عمل فضائل میں شمار ہونے کے قابل نہیں۔ پہلا، انسان میں انتہائی درجے کی احتیاط پائی جاتی ہو تاکہ کسی طرح کا غلط جذبہ شامل نہ ہونے پائے، اور وہ نفس اللہ ہونے کے باوجود دشمن کے سینے پہ اتر آئے کہ کہیں نفس کی شمولیت کا تصور نہ پیدا ہو جائے۔ دوسرا، وہ نفسانی شجاعت و ہمت ہو جو ہر طرح کے خواہش پر قابو پا سکے اور عمل پر کسی طرح کے جذبے کا تسلط نہ ہونے پائے۔ تیسرا، حقائق و کلیات سے باخبر ہونا کہ وہی اعمال انجام دے کہ جو خیر و خیرات کا مصداق بن سکے، اور ایسے اعمال میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جو دکھنے میں حسین دکھائی دیتے ہوں اور واقعاً انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوں۔ اور چوتھا، کہ کلیات کی تطبیق سے بھی باخبر ہو تاکہ بدترین افراد پر بہترین کلیات کو منطبق نہ کر دے کہ وہ اپنے خیال میں عظیم ترین منزل کو حاصل کر رہا ہے اور وہ واقعاً نقائص کے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے۔ مراتب اعمال۔ اس کے بعد انسان جب اعمال کو انجام دیتا ہے ان کے بھی 6 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا، اعتباریات کا خرچ کر دینا، جیسے مال کی قربانی کہ انسان ملکیت سے دستبردار ہو جاتا ہے لیکن مال کا اس کے وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، حقیقی متعلق کی قربانی، جیسے اولاد، 2 برادران کی قربانی کہ ان کا وجود بھی انسانی وجود سے الگ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت مال سے مختلف ہوتی ہے۔ مال کسی وقت بھی انسان کا جز نہیں رہا، لیکن اولاد انسان ہی کے وجود کا ایک حصہ ہے، یا برادران ایک طبقہ اوپر سے اسی کے خاندان کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ تیسرا، جسمانی صفات کی قربانی۔ انسان اس قدر اعمال انجام دے کہ پیروں پر ورم ہو جائے، آنکھیں سرخ ہو جائیں، جسم نحیف ہو جائے کہ ان تمام مقامات پر ایک جسمانی صفت یعنی صحت و تندرستی کو قربان کیا گیا ہے۔ چوتھا، جسمانی اجزاء کی قربانی۔ انسان راہ خدا میں ایسے اعمال انجام دے کہ جہاں دفاع دین میں ہاتھ قلم ہو جائیں، آنکھیں ضائع ہو جائیں، جسم مفلوج ہو جائے یا اس کے دیگر اجزاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ ذات سے باہر کی قربانی نہیں بلکہ ذات کے اندر کی قربانی ہے۔ پانچواں، نفسانی صفات کی قربانی کہ جہاں انسان رات دن ایک کر کے اپنے کمالات کو دوسروں کی طرف منتقل کرتا ہے، جاہل کو عالم بناتا ہے، بے فضل کو فاضل بناتا ہے، اس راہ میں
بے شمار مشکلات و مصائب کا سامنا کرتا ہے، یہ عمل کوئی آسان عمل نہیں۔ اور چھٹا، مکمل ذات کی قربانی۔ ظاہر ہے کہ اس سے بالاتر کسی عمل کا تصور ممکن نہیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل سے بالاتر عمل کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن راہ خدا میں شہید ہو جانے سے بالاتر کسی عمل کا وجود نہیں۔ یہاں انسان اپنے پورے وجود کو قربان کر دیتا ہے اور ہر طرح کی خیانت سے محفوظ ہو کر امانت الہی کو صاحب امانت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ عمل ایک طرف انتہائی امانت و دیانت کی علامت ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا فائدہ دین و مذہب کی بقا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جس سے بالاتر کوئی فائدہ نہیں، اور یہی انسانی اعمال کی منزل معراج ہے۔ مقصد اعلیٰ: انسان اگر باشعور ہے اور ہوش و حواس کے ساتھ عمل انجام دے رہا ہے تو اس کے عمل کا مقصد ضرور ہوگا۔ بے مقصد عمل انجام دینے والا بدحواس تو کہا جا سکتا ہے، باشعور اور ارادہ انسان نہیں کہا جا سکتا۔ انسانی زندگی میں جس طرح اعمال مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے اغراض و مقاصد بھی مختلف ہوتے ہیں۔ انہی اغراض و مقاصد کے ذریعے عمل کی قدر و قیمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ پست مقصد کے لیے انجام پانے والا عمل پست ہوگا اور بلند مقصد کے لیے انجام پانے والا عمل بلند ہوگا۔ علماء اخلاق نے انسانی اعمال میں 11 طرح کے مقاصد کا پتہ لگایا ہے اور انہی کے ذریعے اعتباری امور۔ دنیا میں 2 طرح کے امور کا وجود پایا جاتا ہے۔ بعض امور واقعی ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، اور بعض صرف فرضی، جن کی بظاہر کوئی حقیقت نہیں۔ انسان فرض کر لے تو بہت بڑی شے ہے، ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں، جیسے مالکیت کہ انسان کا ملکیت پر واقعی کوئی اختیار نہیں، نہ وہ پانی کو جواہرات بنا سکتا ہے، نہ دیوار کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس بات پر خوش ہے کہ وہ علاقے کا مالک ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی قانون نے اسے مالک فرض کر لیا ہے۔ دوسرا، لوگوں کے دلوں میں کسی صفت کا وجود۔ بعض لوگ اس لیے اعمال انجام دیتے ہیں کہ لوگ ان کی شرافت اور فضیلت کا اعتقاد پیدا کر لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غرض ایک عمل سے پیدا ہو سکتی ہے اور دوسرے عمل سے ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا، دلوں میں واقعی محبت کی ایجاد۔ یہ جذبہ نفع و نقصان سے بالاتر ہوتا ہے، لیکن اس میں نگاہ بندوں ہی پر ہوتی ہے۔ چوتھا، جسمانی لذتوں کا حصول۔ ایسے افعال بے شمار ہیں جنہیں انسان صرف جسمانی لذت کی خاطر انجام دیتا ہے، ان میں حلال اعمال بھی ہیں اور حرام بھی۔ پانچواں، جسمانی آلام کا دفیہ۔ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی لذت تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن جسم میں پائے جانے والے آلام کا دفیہ ہو جاتا ہے۔ چھٹا، محبوب صفات کی ایجاد۔ آج دنیا کے بے شمار اعمال ایسے ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں اور ہم میں کوئی ایسی صفت پیدا ہو جائے جو لوگوں کی پسندیدہ ہو، اور اس کے طفیل میں ہمیں بھی پسندیدہ بننے کا شرف حاصل ہو جائے۔ ساتواں، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ بہت سے اعمال خیر ہیں جن کا مقصد انسان کی نگاہ میں اپنا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ آٹھواں، عقلی اور روحانی کمالات کا حصول۔ انسان برسہ برس مدارس میں زندگی گزارتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، استادوں کی خدمت کرتا ہے، راتوں کو جاگ کر گزارتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھ میں علم کا روحانی اور معنوی کمال پیدا ہو اور جاہلوں کی صف سے الگ ہونے کا شرف مل جائے۔ نواں، آخرت کی لذتوں کا حصول۔ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کی نگاہ میں ہر وقت جنت اور نعمات جنت کا خیال رہتا ہے، اور وہ مسلسل عمل خیر کرتے چلے جاتے ہیں کہ جنت الفردوس میں بلند سے بلند تر درجہ حاصل کر لیں اور کسی نعمت جنت سے محروم نہ رہنے پائیں۔ 10واں، آخرت کے آلام کا دفیہ۔ جس طرح دنیاوی اذیتوں سے نجات حاصل کرنا ایک بڑا کام ہے جس کے لیے انسان بے شمار اعمال انجام دیتا ہے، اسی طرح آخرت کے آلام و مشاکل سے نجات حاصل کرنا اس سے بھی بڑا کام ہے، جس کے لیے اہل آخرت صبح و شام مصروف عمل ہیں اور اس راہ میں دنیا کی ہر اذیت برداشت کر لیتے ہیں کہ یہ اذیت وقتی اور چند روزہ ہے، اور وہ اذیت دائمی ہے جس کا برداشت کرنا انسان کے امکان میں نہیں۔ اور 11واں، رضائے پروردگار۔ جہاں انسان تمام اغراض و مقاصد سے بلند ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ میں دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ عمل کو
صرف رضائے الہی کے لیے انجام دیتا ہے اور یہ تصور رکھتا ہے کہ رضا پروردگار سے بالا تر کوئی فائدہ نہیں۔ تجزیہ: ان تمام اغراض و مقاصد کا جائزہ لیا جائے تو خلاصے کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلا مقصد بالکل غیر واقعی اور فرضی ہے، دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کا صاحب عمل سے کوئی تعلق ہے۔ تیسرا مقصد فطری ہے، اس کے لیے قصد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا اور پانچواں مقصد جسمانی اور مادی ہے اور اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ چھٹا مقصد واقعی ہے لیکن اس میں نگاہ مخلوقات پر ہوتی ہے۔ ساتویں مقصد میں کمال ہے لیکن دوسروں کے لیے۔ آٹھویں، نویں اور دسویں مقصد میں نفسانیت پائی جاتی ہے جو کمال کو بھی نقص کی منزل میں لا کھڑا کرتی ہے۔ 11ویں مقصد میں بالا تر ہستی سے ارتباط و تعلق ہے اور یہی انسانیت کی بلند ترین منزل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات ہجرت کی رات اس بلند ترین مقصد کے لیے بستر پیغمبر پر سونے کے لیے تیار ہو گئے اور اس عظیم ترین قیمت کے حصول کے لیے اپنے نفس نفیس کو بھی فروخت کر دیا، جس کی سند پروردگار عالم نے بھی وضاحت فرما دی۔ بصارت و بصیرت: ظاہری نگاہوں سے دیکھنے کا نام ہے بصارت اور دل کی نگاہ سے دیکھنے کا نام ہے بصیرت۔ قرآن مجید نے واضح لفظوں میں اعلان کیا ہے، سورہ حج آیت نمبر 46، آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، اصل میں وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بصارت اور بصیرت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ بصارت ظاہر کو دیکھتی ہے اور بصیرت باطن کو۔ مولائے کائنات کا ارشاد ہے کہ بہترین صاحب بصیرت وہ ہے کہ جو اپنے عیوب کو دیکھ لے اور گناہوں سے الگ ہو جائے۔ بصارت دنیا میں دیکھتی ہے اور بصیرت آخرت میں۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن اندھا محشور کیا جائے گا۔ سوال کرے گا کہ خدایا، میں تو دنیا میں بینا تھا، یہ اندھا کیسے ہو گیا؟ تب ارشاد ہوگا کہ اسی طرح میری نشانیاں تیرے سامنے آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ بصارت حاضر کو دیکھتی ہے اور بصیرت غائب بھی دیکھ سکتی ہے۔ امام جعفر صادق مسجد میں داخل ہوئے اور کسی نے نہیں دیکھا، صرف ابو بصیر کہ جو نابینا تھا اس نے آپ کی زیارت کی، اور جب یہ بحث شروع ہو گئی کہ حضرت مسجد میں آئے تھے یا نہیں تو آپ نے ابو بصیر کی تصدیق کی اور ثابت کر دیا کہ جمال امامت کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھیں کافی نہیں ہیں، دل کی آنکھیں درکار ہیں۔ بصارت صرف مادیات کو دیکھ سکتی ہے اور بصیرت ماورا مادہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ ذولب یمانی نے مولائے کائنات سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت کس طرح کر سکتا ہوں جسے دیکھا ہی نہ ہو؟ یہ اور بات ہے کہ وہ آنکھوں کے مشاہدے سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ ایمان کے حقائق سے دیکھا جاتا ہے، اور ایسی نگاہ کل ایمان کے علاوہ کسے نصیب ہوگی؟ سماجی اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص راستے میں غلط رخ پر جا رہا ہے، کسی سے ٹکرا جائے تو پہلا جملہ یہ زبان پر آتا ہے کہ کیا اندھے ہو گئے ہو جو مقررہ کردہ رخ کے علاوہ دوسرے رخ پہ چل رہے ہو؟ محفل سے نکلنے والا انسان اگر دوسرے کا جوتا پہن کے روانہ ہو جائے تو اسے غاصب یا چور بعد میں کہا جائے گا۔ پہلا الزام یہی ہوتا ہے کہ کیا اندھے ہو گئے ہو جو اپنے اور پرائے کا فرق نظر نہیں آ رہا، دوسرے کے جوتے کو اپنا تصور کر لیا ہے۔ بزم میں داخل ہونے والا اگر جوتا پہنے ہوئے فرش پر آ جائے تو ہر آدمی اسے اندھا تصور کرتا ہے جبکہ اس کی آنکھیں برابر کام کر رہی ہیں۔ صرف عیب یہ پیدا ہو گیا کہ اپنی جگہ کو نہیں پہچانتا اور جس چیز جس جگہ کی ہے اس جگہ نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی غلط رخ پر چلنے والا، دوسرے کے مال کو اپنا سمجھ لینے والا، کسی چیز کو بے محل رکھ دینے والا اندھا ہی کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا تعجب ہے کہ تاریخ کے مجرمین کو اندھا محشور کیا جائے اور ان کے دریافت کرنے پر بتا دیا جائے کہ تم دنیا میں بھی واقعاً اندھے ہی تھے، تم نے غلط راستے پر زندگی گزاری ہے اور صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے تھے، تم نے غیر کی جاگیر کو اپنا بنا کے قبضہ کر لیا، تم نے اپنی جگہ نہیں پہچانی اور غیر کے منصب پر قابض ہو گئے، اب قیامت میں تمہیں اندھا ہی محشور کیا جا سکتا ہے۔
بصیرت کا بہترین مظہر یہ ہے کہ انسان ظاہری حالات کے مطابق کام نہ کرے بلکہ عقل کے مشورے کے مطابق عمل کرے، اس لیے کہ امیر المومنین کے ارشاد کے مطابق آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں لیکن عقل کسی انسان کو دھوکہ نہیں دیتی۔ آنکھ اور عقل کا معرکہ اسلام میں روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ آنکھ والوں نے جسے کرسی خلافت پر دیکھ لیا اس کی بیعت کر لی، لیکن عقل والے مسلسل پرکھتے رہے کہ اس انسان میں اس کرسی کی صلاحیت پائی جاتی ہے یا نہیں، اور یہ خود اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، اپنے کو عالم تصور کرتا ہے یا جاہل، اہل سمجھتا ہے یا نااہل، ہلاک ہونے والا خیال کرتا ہے یا نجات دلانے والا۔ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں خوب بصیر۔ شجاعت و فتوت۔ قرآن مجید میں لفظ شجاعت کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ فتوت کا تذکرہ متعدد مقامات پر ہوا ہے اور 6 قسم کے افراد کو لفظ فتح سے یاد کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 60 میں جناب ابراہیم کو، سورہ کہف آیت نمبر 60 میں رفیق جناب موسیٰ کو، سورہ یوسف آیت نمبر 30 جناب یوسف کو، سورہ یوسف آیت نمبر 36 رفقائے زندان یوسف، سورہ کہف آیت نمبر 13 اصحاب کہف کو، اور سورہ یوسف آیت نمبر 62 اصحاب یوسف کو۔ عورتوں میں بھی انہیں فتیات کہا گیا ہے جن کی شان یہ ہے کہ اپنی عزت کا تحفظ کرتی ہیں اور بدکاری کو پسند نہیں کرتی ہیں، سورہ نور آیت نمبر 33۔ روایات کی دنیا میں فتوت کی تعریف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح کی ہے کہ فتوت وہ طعام ہے کہ جو سامنے رکھ دیا جائے، وہ عطیہ ہے کہ جو دے دیا جائے، وہ عفت ہے کہ جو معروف ہو، وہ اذیت ہے جسے روک لیا جائے۔ فسق و فجور کی ہمت کا نام شتارہ ہے، فتوت نہیں۔ امیر المومنین کے ارشاد کے مطابق انسان کی بہترین زینت فتوت ہے اور فتوت کا تقاضا پست اخلاق سے دوری ہے۔ شجاعت کا تذکرہ روایات میں بکثرت پایا جاتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین نے اسے عزت حاضر سے تعبیر کیا اور دوسرے مقام پر نصرت حاضر۔ فرماتے ہیں کہ شجاعت اور سخاوت وہ شریف صفات ہے جنہیں پروردگار اپنے محبوب بندوں کو امتحان کے بعد عنایت کرتا ہے۔ امام حسن کا ارشاد ہے کہ شجاعت میدان جنگ میں صبر اور ساتھیوں کی موافقت کا نام ہے۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ شجاعت 3 چیزوں کے اجتماعیت سے پیدا ہوتی ہے: نفس کی قربانی، ذلت کا انکار اور ذکر خیر کی خواہش۔ انسان میں جس قدر ہمت ہوگی اسی قدر اس کا مرتبہ ہوگا، اور جس قدر مروت ہوگی اسی قدر وہ سچا ہوگا، اور جس قدر غیرت ہوگی اسی قدر وہ بہادر ہوگا۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ شجاعت اور ہمت کا تعلق صرف میدان جنگ سے نہیں بلکہ قوی ترین انسان وہ ہے جسے خوشی گناہ میں مبتلا نہ کر دے اور ناراضگی حق سے علیحدہ نہ کر دے۔ استاد ازہر علامہ شرباسی اخلاق القرآن میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ فتوت کے معنی کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ ہم شکر خدا کرتے ہیں اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے ہاں کے تو کتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کون سی فتوت ہے؟ اس نے گھبرا کے عرض کیا کہ آپ کے ہاں فتوت اور مردانگی کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمیں ملتا ہے تو ایثار کرتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو ہم شکر خدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے جملہ استعمالات سے مزید واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ والوں، شریفوں، مجاہدوں، باوفا اصحاب، پاک کردار اور پرستاران توحید کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد زبان وحی ترجمان سے اگر یہ اعلان ہو کہ لا فتح الا علی، تب اندازہ ہوتا ہے کہ علی صرف مرد میدان ہی نہیں بلکہ تاریخ کے تمام مرداں، نبرد آزما اور مہم آزما سے افضل و برتر ہیں۔ شجاعت کا بلند ترین نمونہ خود امیر المومنین کی ذات ہے، جن کے بارے میں معاویہ کا بیان تھا کہ رسول نے فرمایا کہ یا علی، اگر سارے اہل شرک عرب مل کر تم سے مقابلہ کریں تب بھی تم ان کا خاتمہ کر دو گے۔ امیر المومنین خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارے عرب مجھ سے جنگ کرنے پر متحد ہو جائیں تو بھی میں ان کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ عمرو عاص کا قول تھا کہ علی کے سامنے سے فرار کوئی عیب کی بات نہیں،
ان سے مقابلہ موت کو دعوت دینا ہے۔ امیر المومنین کی ضربت کے بارے میں تاریخ کا بیان ہے کہ ہر ضربت کا اندازہ الگ ہوتا تھا اور کبھی ایک انداز کو دہرایا نہیں کرتے۔ تاریخ کا یہ لطیفہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر نے عمرو بن معدی کرب کے مشہور تلوار کو لے کر زمین پہ مارا، اور جب نشان نہ پڑا تو طنز کیا کہ اسی تلوار کی اس قدر شہرت ہے، تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ آپ نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، کلائی نہیں مانگی تھی، اور وہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، ایسا کہ دست حضرت یزداں کہے جسے۔ وفا، وعدے کا وفا کرنا اور عہد کا پورا کرنا ایک ایسا کمال ہے جس میں عبد و معبود دونوں شریک ہیں۔ پروردگار عالم نے بندوں سے ایفائے عہد کا مطالبہ کرنے سے پہلے اپنے بارے میں اعلان کر دیا، اللہ سے زیادہ اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہے، تاکہ انسان پر واضح ہو جائے کہ وفائے عہد انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ دنیا کی اجتماعی زندگی کا دار و مدار وفائے عہد و پیمان پر ہی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے عہد پائے جاتے ہیں، ایک وہ عہد ہے جو لفظوں کی شکل میں کیا جاتا ہے، اور ایک وہ عمرانی معاہدہ ہے جو فطری یا سماجی طور پر طے شدہ ہے، اور ہر شخص فطری یا اجتماعی اصول کے طور پر اس کا پابند ہے، اور اسی پابندی سے نظام زندگی قائم ہے۔ ورنہ ہر شخص عہد شکنی پر آمادہ ہو جائے اور تمام اجتماعی اور عمرانی خاموش معاہدے نظر انداز ہو جائیں تو معاشرہ ایک زندہ عجائب خانے کی حیثیت حاصل کر لے اور سماج میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ قرآن حکیم نے وفائے عہد کی اس اہمیت کے پیش نظر مشرکین سے برات و بیزاری، ان کی نجاست و خباثت، ان کی حدود حرم میں داخلے پر پابندی کے باوجود یہ اعلان کر دیا کہ جن مشرکین سے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے اس کا لحاظ رکھنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ خود عہد شکنی پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ وفائے عہد کی اہمیت کے پیش نظر اعلان ہوا سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ سورہ انعام 152 اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 جو خدا کے عہد کو پورا کر دے خدا اسے اجر عظیم عنایت کرے گا۔ اس کے بعد شرائط وفا کا اعلان ہوا۔ صاحبان ایمان میں کچھ مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچ کر دکھایا، ان میں سے کچھ گزر گئے، کچھ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور سب کی مشترکہ صفت یہ ہے کہ یہ اپنی بات بدلتے نہیں۔ آیہ کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صداقت و عہد ہر صاحب ایمان کا بھی کام نہیں، اس کے لیے مرد میدان ہونا ضروری ہے اور ثابت قدم ہونا بھی۔ اس کے بعد مختلف عہدوں کو یاد دلایا کہ ہم نے اولاد آدم سے یہ عہد لیا کہ شیطان کی عبادت نہ کریں اور ہماری عبادت کریں کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ معاشرے کی بقا اور شرافت کا تحفظ کا دار و مدار وفاداری پر ہے۔ وفاداری ختم ہو جائے تو معاشرہ جنگل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وفاداری پروردگار عالم، انبیاء، اولیاء الہی کی مشترکہ صفت ہے، اور اسی صداقت وعد پر آخرت کی جزا و ثواب کا دار و مدار ہے، ورنہ بندہ خدا پر کوئی حق نہیں پیدا کر سکتا۔ وفاداری کے لیے ایمان اور مرد میدان ہونے کی شرط ہے، تو علی سے بڑا کوئی وفادار نہ ہوگا۔ انہی کو خندق میں کل ایمان قرار دیا گیا ہے اور خیبر میں مرد میدان۔ وفاداری نسل ابراہیم و اسماعیل میں بطور میراث باقی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نسل اسحاق میں مادر مریم اور مریم کی نظر کا ذکر کیا گیا، اور نسل اسماعیل میں اہل بیت کے وفائے نظر کا۔ طہارت کعبہ بھی عہد کا نتیجہ ہے، اور صراط مستقیم پر برقرار رہنا بھی عہد ہی کا نتیجہ ہے، لہٰذا کعبہ و صراط مستقیم سے رشتہ وفا۔ علم و مال۔ مالک کائنات نے انسان کو دو اجزاء سے مرکب بنایا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ دونوں اپنی حیات و بقا کے لیے غذا کے محتاج ہیں۔ جسم کی غذا کا نام ہے مال اور روح کی غذا کا نام ہے علم۔ علم اور مال کی مراتب کے تعین کے لیے جسم و روح کی حیثیت پر نظر کرنا ہوگی۔ جس قدر پست درجہ جسم کا ہوگا اسی قدر پست درجہ مال کا ہوگا، اور جس قدر بلند درجہ روح کا ہوگا اسی قدر بلند درجہ علم کا ہوگا۔ جسم مادی ہے، لہٰذا اس کی غذا بھی مادی ہے۔
روح مجرد ہے لہٰذا اس کی غذا بھی مجرد ہے۔ جسم خاک میں مل جانے والا ہے لہٰذا اس کی غذا بھی فانی ہے۔ روح عالم ارواح سے ملق ہونے والی ہے لہٰذا اس کی غذا بھی باقی رہنے والی شے ہے۔ جسم مردہ ہونے والا ہے لہٰذا اس کی غذا بھی مٹ جانے والی ہے۔ روح کے لیے موت نہیں ہے لہٰذا اس کی غذا بھی زندگی بخش ہے۔ مال مادی ہوتا ہے لہٰذا اس کی کثرت مادیت میں اضافہ کرتی ہے۔ علم غیر مادی ہوتا ہے لہٰذا اس کی کثرت سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے علم کو بھوک میں رکھا ہے کہ جس قدر مادیت کم ہوگی اسی قدر علمی نشاط زیادہ ہوگا۔ جسم و روح کے مادی اور غیر مادی ہونے کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جسم وقت گزرنے کے ساتھ انحطاط پذیر اور کمزور ہوتا ہے لیکن روح میں یہ کمزوری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کے اضافے کے ساتھ علم میں اضافہ ہوتا ہے اور علم جسم کی کمزوری سے متاثر نہیں ہوتا۔ ضعیفی میں حافظے کی کمزوری علم کی کمزوری نہیں ہے، علم کے ذخیرے کی کمزوری ہے۔ یہ مخزن دماغ میں ہونے کی بنا پر حالات جسم سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسلام نے روح کے لیے بہترین علم اصول و عقائد کو قرار دیا اور جسم کے لیے بہترین عمل عبادت کو قرار دیا۔ مال جسم کی بقا، اعمال جسم کا ارتقاء۔ جسم و روح کا رابطہ اس قدر عمیق ہے کہ روح علم و عقل سے الگ ہو جائے تو جسم حیوانیت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ روح تنہا رہ جائے تو جسم موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ جسم و روح دونوں میں ہم آہنگی رہے اور انسان نہ رہبانیت کا شکار ہو نہ اشتراکیت و اجتماعیت کا۔ اسلام نے روح کے ذریعے جسم کو تقویت پہنچائی اور عبادت کو طبی فوائد کا ذریعہ بنایا۔ جسم کے ذریعے روح کو فائدے پہنچایا کہ مالیات میں بھی نیت قربت شامل ہو۔ جسم و روح کی بقا کا ذریعہ مال و علم ہے، دونوں کی بقا مطلوب ہے لہٰذا نہ مال کو برا کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی علم کو۔ قرآن نے مال دنیا کو خیر فضل اللہ سے تعبیر کی جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام دشمن مال نہیں، دشمن فساد مال ہے اور فساد مال کا منشا مال نہیں ہے، انسان ہے۔ جسم کی مادیت اور روح کی روحانیت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ دونوں میں ہمیشہ کشمکش پائی جاتی ہے۔ جسم انسان کو مادیت کی طرف کھینچتا ہے اور روح روحانیت کی طرف۔ جسم کو اچھی غذا مل جاتی ہے تو وہ روح کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور روح کو بہترین علم مل جاتا ہے تو وہ جسم کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے۔ جسم و روح کی کشمکش کا اثر مال و علم کی حیثیت پر بھی پڑتا ہے اور ان میں بھی کشمکش جاری رہتی ہے۔ مال علم کو دنیا کی طرف کھینچنا چاہتا ہے اور علم مال کو آخرت کی طرف۔ انسان کی شرافت کا فیصلہ اسی کشمکش میں کامیابی اور ناکامی سے ہوتا ہے کہ وہ مال کے ساتھ کھینچتا ہے یا علم کے ساتھ۔ مال اور علم کی مادیت و روحانیت کا ایک اثر یہ ہے کہ مال ہمیشہ مادیات کی دعوت دیتا ہے، روٹی، کپڑا، مکان، سامان، انواع و اقسام، لیکن علم انسان کو ان تمام امور سے بلند تر بناتی ہے۔ وہ باب مدینۃ العلم ہی ہوتا ہے جس میں دنیا کو 3 طلاق دینے کا حوصلہ ہے۔ ہر شخص یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ مال مادی ہونے کے اعتبار سے فانی ہے اور علم روحانی ہونے کے لحاظ سے جاودانی ہے، لہٰذا بہترین انسان وہ ہے جو فانی مال دے کر جاودانی علم حاصل کر لے اور بدترین صاحب علم وہ ہے جو باقی علم کو دے کر مال لینے کی کوشش کرے۔ علم کا صرف برائے خدا ہونا چاہیے نہ کہ برائے تحصیل مال۔ روایات میں علم کو کھانے پینے کا ذریعہ بنانے والا ملعون قرار دیا گیا ہے، لیکن مال دے کر علم حاصل کرنے والے کو قابل تعریف قرار پایا ہے۔ مال کی مادیت کا تقاضا یہ ہے کہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے اور علم کی روحانیت کا اثر یہ ہے کہ صرف کرنے سے مسلسل بڑھتا ہے۔ تجربہ بہترین ثبوت ہے۔ مال کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان سے الگ ہوئے بغیر کام نہیں آتا اور علم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ساتھ رہتا ہے اور کام آتا رہتا ہے۔ مال یار بے وفا ہے اور علم ناصر با وفا۔ علم اور خوف خدا۔ قرآن مجید نے خوف خدا
اور خشیت اللہ کے مختلف آثار کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 8، رضائے الہی ان کا حصہ ہے جن کے دل میں خوف پروردگار ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 13، خوف خدا علامت ایمان ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 52، کامیابی اطاعت خدا و رسول کرنے والوں اور خوف خدا رکھنے والوں کا حصہ ہے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 10، عبرت وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21، یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذہب کے تمام معاملات کا تعلق خوف خدا سے ہے۔ خوف خدا کے بغیر نہ ایمان ہے، نہ رضائے الہی، نہ کامیابی ہے، نہ عبرت، نہ تبلیغ کا حق اور نہ حق کی شفاعت۔ خوف خدا وہ عظیم طاقت ہے کہ جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خوف خدا کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 38 میں کہ خوف خدا صرف ان کے پاس ہے جو صاحبان علم و معرفت ہیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ بچہ سانپ سے کھیلنا چاہتا ہے اور بڑا انسان دور سے دیکھ کر لرزتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے میں ہمت اور طاقت زیادہ ہے اور بڑے میں کوئی ہمت و طاقت نہیں، بلکہ اس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ بچہ سانپ کی معرفت نہیں رکھتا۔ بچہ اس کے چمکدار ظاہر کو دیکھتا ہے اور بڑا اس کے اندر چھپے ہوئے زہر کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معرفت کے بعد بھی جو سانپ اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے وہی اس سے ڈرتا ہے، ورنہ انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہو اور اپنی بزرگی کا واقعی ادراک ہو تو گہوارے میں رہ کر اسے دوپارہ بھی کر سکتا ہے۔ علم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ علم تمام اوہام کا تنہا مقابلہ کرتی ہے۔ قوم میں وہم و پرستی کا رواج علم کے فقدان سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ صاحب علم کبھی اوہام کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں خوف الہی رہتا ہے اور خوف الہی کا اثر یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ علم اور وہم کا بنیادی فرق یہ ہے کہ علم حقائق پر نگاہ رکھتا ہے اور وہم پرچھائیوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اپنی تبلیغ میں علم کا استعمال کیا ہے، وہم کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے کسی قانون کو موت سے ڈر کر تسلیم نہیں کرایا۔ یہ دور حاضر کے اوہام پرستوں کا طریقہ ہے کہ جس محمل اور بے بنیاد بات کو منوانا ہوتا ہے اس کے پس منظر میں موت کو رکھ دیتے ہیں۔ فلاں آدمی نے فلاں کرامت کو نہیں مانا تو اس کا بیٹا مر گیا۔ فلاں آدمی نے پرچہ تقسیم نہیں کیا تو اس کے گھر موت آ گئی۔ فلاں رسم پر عمل نہیں کرو گے تو موت کا خطرہ ہے۔ فلاں دن فلاں کام کرو گے تو موت کا اندیشہ ہے۔ یہ قدم قدم پر موت کا تذکرہ توہم پرستی کے فروغ کا ذریعہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم میں علم نہیں ہے۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس ملک کے 2 کروڑ ایمانی آبادی میں صرف 20-25 دینی مدارس ہوں اور ان میں بھی حد آخر 200 طلاب، باقی اس سے بھی کمتر آبادی کے مالک، اس قوم میں علم دین وحی و الہام کے ذریعے تو آ سکتا ہے، درس و تدریس کے ذریعے نہیں آ سکتا، اور وحی و الہام کا سلسلہ معصومین تک محدود ہے، لہٰذا غیر معصومین کے مقدر میں جہالت کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ خدا سلامت رکھے ان مجالس ازا کو کہ ان سے علم کا کسی حد تک رواج ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کہ اب ممبروں پر بھی جہالت اور توہم پرستی کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ شباب، انسان کی زندگی 3 ادوار سے گزرتی ہے: بچپن، جوانی اور ضعیفی۔ بچپنے میں انسان قوت شعور و ادراک سے محروم ہوتا ہے، ضعیفی میں دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جوانی ہی وہ دور ہے کہ جب انسان کا ادراک کامل ہوتا ہے اور اس کی طاقت کام کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم انسانیت میں جملہ اہم کام جوانوں ہی سے لیے جاتے ہیں اور انہی کو سنگین کاموں کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ زمین کی تہہ کے اندر سے معدنیات کو برآمد کرنا ہوتا ہے تو نوجوانوں سے مدد لی جاتی ہے۔ قیمتی جواہرات کا استحصال کرنا کمزور و ضعیف افراد کو بھی آتا ہے، لیکن اس کے استخراج و استحصال کا کام جوانوں کے علاوہ کوئی حدود مملکت کی حفاظت کا وقت آتا ہے تو مملکت کو جوان یاد آتے ہیں۔ یہ سنگین اور بنیادی کام انہی سے لیا جاتا ہے۔ غرض کے وقت جے جوان کا نعرہ لگایا جاتا ہے تاکہ ان کی صلاحیت زندگیوں کو قربان کر کے اپنی حکومت میں
استحکام پیدا کیا جا سکے۔ اجتماعی کاموں میں حصے لینے کا سلسلہ بھی عالم شباب سے ہی شروع ہوتا ہے۔ انسان اجتماعی زندگی میں قدم بھی شباب کے بعد ہی رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دور جاہلیت میں باقاعدہ طور پر جشن شباب منایا جاتا تھا کہ نوجوان کو محسوس کرایا جا سکے کہ اب تم میں اجتماعیات کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اور اب تمہارا فرض ہے کہ سماج کے اجتماعی کام انجام دو اور اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کا نذرانہ پیش کرو۔ شباب در حقیقت پہاڑ کی اس بلندی کا نام ہے جس کی دونوں طرف پستی ہوتی ہے، کہ بلندی کوہ کی طرف جانے والا ایک پستی سے سفر شروع کرتا ہے اور بلندی تک پہنچ جانے کے بعد دوسری پستی کی طرف گرنے لگتا ہے۔ اس بلندی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دونوں طرف کی خبر رہتی ہے اور وہ ہر منظر کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ دامن کوہ میں رہنے والے کو نہ بلندی کوہ کی خبر ہوتی ہے، نہ دوسری طرف کی پستی کی کوئی اطلاع، لیکن بلندی پر پہنچ جانے پر ادھر کا منظر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر کے حالات کا بھی اندازہ کر رہا ہے۔ شباب اس کمال معرفت کا دور ہے جس میں بچپن کی کمزوریوں کا تجربہ بھی ہوتا ہے اور ضعیفی کی کمزوریوں کا اندازہ بھی۔ ایسے وقت میں انسان غافل رہ جائے تو کبھی کام کرنے کے قابل نہ ہوگا، اور ایسے وقت میں بیدار نہ ہو تو قیامت تک بیدار نہیں ہو سکتا۔ حیرت ہے کہ ایسے شعور و ادراک کے کمال کی منزل کو جوانی دیوانی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح شباب کی علمی اور عملی صلاحیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دین اسلام نے شباب کی اسی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر بچپنے کو مطلق طور پر اپنے احکام کی ذمہ داری سے آزاد رکھا، اور ضعیفی کو بھی بہت سی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا، لیکن نوجوانوں کے کاندھوں پر ذمہ داری کا ہر بوجھ رکھ دیا اور انہیں محسوس کرایا کہ کام تمہارے ہی انجام دینے کا ہے۔ دنیا کی قومیں معدنیات کے استخراج اور سرحدوں کی حفاظت کے وقت نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں، لیکن جب علمی یا عملی قیادت کا وقت آتا ہے تو سن و سال کو معیار بنا کر شباب کی صلاحیتوں کو ناقابل توجہ قرار دے دیا جاتا ہے، اور ایک سے ایک بوڑھے انسان کو قبر سے نکال کر خلافت مآب کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم نے اس عالمی روش کے برخلاف ہمیشہ نوجوانوں کو آگے بڑھایا، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع دیا۔ مصعب بن عمیر خفیہ طور پر اسلام لے آئے تو عثمان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ کر ماں سے شکایت کی اور ماں نے گرفتار کرا دیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور جب مدینے کے بعض افراد نے اسلام قبول کر کے مدینے کے لیے معلم اسلام کا مطالبہ کیا تو سرکار دو عالم نے مصعب کو بھیج دیا، حالانکہ وہ بالکل نوجوان تھے۔ مصعب نے مدینے پہنچ کر اسید بن خزیر اور سعد بن معاذ کو مسلمان بنایا، جمعے کی نماز کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے بعد لوگ مسلسل دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم حنین کی طرف روانہ ہوئے تو مکے میں عتاب بن اسید کو نائب بنایا، جن کی عمر صرف 21 سال تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کسی بڑے کو نامزد کریں تو فرمایا کہ اکبر افضل نہیں ہوتا، افضل اکبر ہوتا ہے۔ بزرگی کا معیار بڑائی نہیں ہے، فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم نے زندگی کے آخری لشکر کا سردار اسامہ بن زید کو قرار دیا، جن کی عمر صرف 18 سال تھی۔ کربلا میں امام حسین کا روز عاشور کا داعی اول اور مؤذن اسلام 18 سال کا نوجوان تھا۔ امام صادق کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے کوئی شیعہ نوجوان دین سے بے بہرا نظر آ گیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ امام عصر قانون اسلام کے نفاذ کے عمل میں 20 سال کے دین سے بے خبر نوجوان کو یکسر قتل کر دیں گے۔ المجد، یہ لفظ قرآن مجید میں صرف 4 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 73۔ جناب ابراہیم کے پاس بشکل مہمان آنے والے فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ ان کی زوجہ صورتحال پر مسکرانے لگیں تو ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خبر بھی سنائی۔ اس نے گھبرا کے کہا کہ میرے ہاں ولادت کس طرح ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی ضعیف ہو چکا ہے؟ یہ تو بالکل عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ تم امر خدا پہ تعجب کرتی ہو، تمہارے گھر والوں پر ہمیشہ سے رحمت و برکات خدا ہے اور پروردگار قابل حمد بھی ہے اور صاحب مجد بھی ہے۔ اس آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ رحمت و برکت کا تعلق زوجہ جناب ابراہیم سے
باعتبار زوجیت نہیں، ورنہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا تو امر خدا میں ہرگز تعجب نہ کرتی، پروردگار کی گزشتہ تمام رحمتوں میں سے اسے بھی ایک رحمت شمار کرتی۔ ان کا تعجب بتا رہا ہے کہ انہیں اس امر کا احساس نہیں تھا، اور آیت میں جناب ابراہیم کے گھرانے کی طرف اشارہ ہے، جس کے ایک فرد باعتبار زوجیت جناب سارہ بھی ہو گئی ہیں اور اس طرح رحمت و برکت میں شامل ہیں۔ اور اس توضیح سے اس امر کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ قرآن میں لفظ اہلیت زوجہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے۔ صراحت کا کیا ذکر ہے؟ البتہ اس بات کی صراحت ضرور پائی جاتی ہے کہ جسے اہلیت قرار دیا گیا ہے وہ رحمت و برکت الہی کا مرکز اور مصدر ہے۔ اس طرح اہلیت اہل بیت کرام کے رحمت اللہ و برکاتہ کا جواب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 15، جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، وہی پیدا کرنے والا اور دوبارہ ایجاد کرنے والا ہے، وہی بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، وہ صاحب عرش اور مجید ہے۔ مذکورہ بالا دو آیتوں میں پروردگار کو مجید کہا گیا ہے، پہلی آیت میں صاحب حمد ہونے کی بنا پر اور دوسری آیت میں صاحب عرش ہونے کی بنا پر۔ سورہ قاف آیت نمبر 1 میں اور سورہ بروج آیت نمبر 21 میں، یہ جو دو آیات ہیں ان میں بھی قرآن کریم کو مجید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں قاف کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کی عمومی تفسیر یہ ہے کہ جملہ مقطعات قرآن میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس قرآن کی اصل یہی حروف تہجی ہیں جن سے تمہارا کلام مرکب اور مرتب ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تم مرتب کرتے ہو تو محمل بھی قرار دے دیا جاتا ہے، اور ہم مرتب کرتے ہیں تو درجہ اعجاز تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسری آیت میں اس کے لوح محفوظ میں ہونے کی بنا پر اسے مجید قرار دیا ہے کہ اس کے الفاظ اور ظواہر تک رسائی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس کے حقائق تک رسائی ناممکن ہے کہ وہ بہت بلندیوں کی منزلوں پر ہیں اور محفوظ بھی ہیں کہ وہاں تک دستے تعویل کی رسائی بھی نہیں۔ اس طرح دونوں آیات میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی کہ قرآن کی بزرگی اور اس کا مجد صرف اس کی ظاہر کی بنا پر نہیں بلکہ اس کی معنویت اور محفوظیت کی بنا پر ہے۔ یہ اگرچہ دیکھنے میں حروف تہجی ہی سے مرکب ہوا ہے لیکن تمہارے کلمات جیسا نہیں، اس کا ظاہر بہت سادہ لیکن اس کا باطن حقائق و معارف اور فضائل و مناقب سے معمور ہے، جس پر دنیا کی کسی کلام کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ المجد فی الحدیث، روایات میں یہ لفظ مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے، جیسے دعائے کمیل میں وجد لی بجودک واطف علی بمجدک، پروردگار مجھے اپنے جود و کرم سے عطا فرما اور مجھ پر اپنے مجد اور بزرگی سے مہربانی فرما۔ اسی طرح دعائے سجدہ نماز جعفر طیار میں کہ بے نیاز ہے وہ ذات جس نے اپنے مجد سے کرم اور مہربانی کا برتاؤ کیا، مخلوقات کے بس میں کہاں ہے کہ تیری بزرگی کی حقیقت کی معرفت حاصل کر سکے۔ پروردگار میں تیری ثنا کرتا ہوں مگر جانتا ہوں کہ کوئی تیری ثنا کی انتہا اور بزرگی کی حدوں کو نہیں پا سکتا۔ دعائے سماعت میں کہ پروردگار تیرے اس مجد کا واسطہ جس کے ذریعے موسیٰ بن عمران سے کلام کیا، جس کے ذریعے موسیٰ کو تجلی کا دیدار ہوا، جس کا ظہور قبہ رمان پر ہوا۔ اسی طرح مناجات امیر المومنین میں لک الحمد یا ذا الجود والمجد والعلا، اے صاحب جود و مجد، بلندی ساری ہم صرف تیرے لیے ہے۔ ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بزرگی مستر مہربانی ہے، بزرگی کی معرفت انسان کے امکان سے باہر ہے، بزرگی کی انتہا کا ادراک محال ہے، بزرگی کا جلوہ کوہ طور پر نظر آتا ہے جس کی تاب حضرت موسیٰ بھی نہ لا سکے اور بالآخر بے ہوش ہو گئے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ چھوٹے سے ذہن بشر میں پروردگار کی بزرگی کا سما جانا محال ہے۔ چھوٹے آئینے میں بڑی تصویر ضرور آ جاتی ہے لیکن چھوٹی ہو کر آتی ہے، اپنی بزرگی سمیت نہیں آتی۔ یہ اور بات ہے کہ اس تصویر کو اسی بڑے کا عکس کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے اس کی بزرگی کا ادراک کیا جاتا ہے۔ مالک کائنات نے
اپنے مخصوص بندوں کو اپنے کمالات کا آئینہ اس لیے قرار دیا ہے کہ ان کی وجود اقدس میں اس کے کمالات کی تصویر دیکھی جا سکے، اس کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کی جا سکے۔ خلاصہ بحث کے مجد اور بزرگی صرف پروردگار کے لیے۔ اس نے اپنی بزرگی سے اپنے قرآن کو مجید بنا کر لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ اس کی بزرگی کی بنیاد اس کا قابل حمد ہونا اور صاحب عرش ہونا ہے۔ اب اگر وہ کسی کو بزرگ بنائے گا تو اسے حمد بھی عطا کرے گا، عرش کی بلندی بھی عطا کرے گا، اسی لیے اس نے اپنے حبیب کو محمد نام بھی دے دیا اور عرش اعظم کی بلندی تک طلب بھی کر لیا۔ اس کے علاوہ قرآن کی بزرگی یہ ہے کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے تمہارے کلمات جیسا ہے لیکن واقعاً تمہارے جیسا نہیں، وہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے، اور یہی شان مرسل اعظم کی ہے کہ وہ بشر ہو کر بھی تم جیسے بشر نہیں، ہر اعتبار سے خطا و معصیت، سہو و نسیان سے محفوظ۔ اسی بنا پر پروردگار نے انہیں مجد قرار دیا، اور جس حسین کو ان کی پشت پر جگہ دی اور جس کے لیے ان کو ناقہ بنایا ہے اسے امجد بنا دیا۔ ذکر خدا اور اطمینان قلب۔ انسان کی پریشانی کا راز اس کی ذاتی کمزوری اور اس پر بے سہارا ہونے کا احساس ہے۔ بچہ دنیا میں آ کر اسی لیے روتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں اپنے کو وہ کمزور پاتا ہے اور تنہائی کا احساس رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماں کا سہارا مل جاتا ہے تو خاموش اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ قدرت کا یہ سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے تنہا پیدا کیا مگر رشتوں کا سہارا دے کر بھیجا تاکہ احساس تنہائی کی بنا پر انسان دم نہ توڑ دے۔ آدم و حوا کو رشتوں سے بے نیاز بنا کر بھیجا تھا تو جنت کی فضا میں رکھ دیا تاکہ دنیا کی وحشت سے محفوظ رہیں۔ بچے کو ماں کا سہارا بھی آنسوؤں کے ذریعے ملتا ہے۔ رونا ایک فطری اضطراب کا فطری علاج ہے۔ گریہ ظلم کے خلاف احتجاج میں بھی کام آتا ہے اور صاحب اختیار کی ہمدردی اور رحمت کے حصول میں بھی کام آتا ہے۔ بچپن کا نقش مٹتا نہیں، یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی یہ صورتحال برقرار رہتی ہے۔ انسان اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے اور مضطرب ہوتا ہے، کوئی سہارا مل جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ انسان کی کیفیت ایک موڑ جیسی ہے کہ پروں کو دیکھتا ہے تو اکڑ جاتا ہے اور پیروں کو دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ پیر سامنے کی کمزوری ہے اور پروں کا حسن اوپر سے ملنے والا سہارا۔ دنیا کا ہر سہارا محدود ہے، لہٰذا ہر سہارا وقتی سکون دینے کے بعد پھر اضطراب پیدا کرتا ہے۔ مصیبت سہارے کے امکانات کے اندر رہتی ہے تو اطمینان برقرار رہتا ہے، اور مصیبت سہارے سے بالا تر ہو جاتی ہے تو دوبارہ اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ مذہب نے ایک ایسے سہارے کا حوالہ دیا جس سے بالا تر کوئی طاقت اور مصیبت نہیں، لہٰذا اس کا دیا ہوا سکون کبھی بھی اضطراب میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اضطراب عام طور سے اوہام کی پیداوار ہوتا ہے، اور اوہام کی کار فرمائی اسی وقت شروع ہوتی ہے جو زندگی کے دونوں خانے خالی ہو جاتے ہیں۔ نہ ذہن میں خیال خدا رہ جاتا ہے اور نہ دل میں یاد خدا۔ خیال خدا اور یاد خدا سے بڑا کوئی سہارا نہیں۔ یہ اوہام کے طلسم کو بھی توڑ دیتا ہے اور علم و یقین کی لذت سے بھی آشنا بنا دیتا ہے۔ اسلامی وقائع و حوادث میں خوف کی کار فرمائی اسی طاقت کی کمزوری کا نتیجہ تھی۔ غار میں پیدا ہونے والا حزن، بدر کا شیطانی وسوسہ، احد میں شیطانی آواز کا اثر، احزاب میں کلیجوں کا منہ تک آ جانا، خیبر میں فرار مسلسل، اور ایسے تمام آثار اسی وہم کی کار فرمائی کا نتیجہ تھے، اور اس کا بنیادی سبب ذہن کا خیال خدا سے خالی ہونا تھا یا دل کا یاد خدا سے خالی ہونا۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے بار بار مسلمانوں کو خدا یاد دلایا۔ لا تحزن ان اللہ معنا اس دعوے کا واضح ترین ہے۔ واقعہ کربلا سے بہتر شدت مصائب میں اطمینان قلب کا کوئی مرقع نہیں، جہاں مصائب کا مقابلہ یاد خدا سے کیا جا رہا ہے۔ یاد خدا کے ہوتے ہوئے مصائب کی کوئی پرواہ نہیں۔ دشمنوں میں جنگ کی تیاری اور خیام حسینی میں تسبیح و تحلیل کی گونج۔ دشمن تیر چلا کمان میں جوڑ رہے ہیں اور خیام حسینی میں علی اکبر اذان دے رہے ہیں۔ ظہر کے ہنگام ادھر سے تیر برس رہے تھے اور ادھر نماز ظہر ادا ہو رہی تھی۔ عصر کے ہنگام ادھر قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ادھر سجدہ معبود مکمل کیا جا رہا تھا۔ شام غریباں کے سناٹے میں ادھر مناظر کی ہولناکی اور تاریکی کی وحشت تھی اور ادھر خاک پہ عبادت الہی۔
دنیا کو اطمینان قلب درکار ہے تو یاد کربلا ضروری ہے۔ کربلا سے غافل قوم دہشت زدہ ہو کر یہودیوں کے ہاتھ بک سکتی ہے، لیکن کربلائی ملت اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یاد کربلا کو بدعت قرار دینے والے افراد ہر طاقت سے مرعوب ہو سکتے ہیں، لیکن کربلا کو دل سے لگانے والے افراد کسی طاقت کی کوئی پرواہ نہیں کر سکتے۔ جس کا 6 مہینے کا بچہ تیرے ستم کھا کے مسکرا سکتا ہو، اس قوم کو کون خوفزدہ کر سکتا ہے؟ اس قوم کا گریہ بھی ایک خاموش جہاد ہے اور ظلم کے خلاف معیار محبت الہی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ خدا کے چاہنے والے ہو تو میرا اتباع کرو، خدا تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محبت کا معیار اتباع ہے۔ اتباع کے بغیر دعوی محبت قابل قبول نہیں۔ اتباع پیغمبر کے 2 اثرات ہیں، انسان محبوب خدا بھی ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ محبوبیت سبب بن جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ دعوی محبت خدا کا ہے اور معیار اطاعت خدا کے بجائے اتباع رسول ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اطاعت الہی اور اتباع رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر پروردگار اپنی محبت کا معیار اتباع رسول کو قرار دے سکتا ہے تو رسول کو بھی یہ حق دے سکتا ہے کہ اپنی محبت کا معیار محبت اہل بیت کو قرار دے۔ من کنت مولاؤ فہذا علی مولا۔ اتباع رسول کے معیار بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پروردگار تک براہ راست رسائی ممکن نہیں ہے اور نبوت کا وسیلہ بہرحال ضروری ہے، جس طرح کہ رسول تک رسائی کے لیے دروازے سے آنا ضروری ہے۔ محبت کا معیار اتباع ہے، تو جس کی محبت کا اعلان ہو جائے سمجھو وہ اتباع رسول میں کامل ہے۔ خیبر میں اعلان ہوا کہ علم اس کو ملے گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہوگا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کا علم بردار اتباع رسول میں کامل و اکمل ہے۔ رسول کا ارشاد ہے کہ خدا اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، اور یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ محبت حسین بھی اتباع رسول کے بغیر ممکن نہیں۔ رسول کی شریعت سے انحراف کرنے کے بعد محبت حسین کا دعویٰ اس محبت پروردگار کے مانند ہے جس کا اتباع رسول کے بغیر کوئی اعتبار نہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب قانون، شریعت، پیغمبر کا اتباع کیے بغیر محبت خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور انسان نہ محبوب خدا بن سکتا ہے اور نہ اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو محبت حسین کس طرح گناہوں کو معاف کرا سکتی ہے؟ مومن اور یہودی کا بنیادی فرق یہ ہے کہ مومن کے دعوی محبت کو محبت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہودی کے بارے میں اعلان ہے کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم تمام لوگوں میں اللہ کے چاہنے والے ہو، گویا یہ دعویٰ بھی صرف خیال ہے، محبت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا معیار تمنائے موت ہے۔ گویا محبت خدا کا معیار ہے اتباع رسول، اور گمان محبت کا معیار ہے تمنائے موت۔ تمنائے موت کے بعد یہ گمان حقیقت بنے گا، اس کے بعد اتباع رسول کا مطالبہ شروع ہوگا۔ یہودی تمنائے موت نہ کریں گے کہ ان کا کردار خراب ہے، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ کردار کا فساد نہ تمنائے موت کرنے دیتا ہے اور نہ ہی اتباع رسول کرنے دیتا ہے۔ یہودی تمنائے موت کے بجائے موت سے فرار کرتے ہیں، جو اس امر کی علامت ہے کہ فرار کرنے والا تمنائے موت نہیں کر سکتا اور تمنائے موت نہ کرنے والا ولی خدا نہیں ہو سکتا۔ حیرت کی بات ہے کہ قرآن یہودیوں کے دوست خدا ہونے کی صریح نفی کرتا ہے اور مسلمان یہودیوں سے دوستی کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ یہودی موت سے ڈرنے والے اور موت سے فرار کرنے والے ہیں، اور مسلمان یہودیوں کے خوف سے فرار کر رہے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ۔ اتباع کے معنی کسی انسان کے نقش قدم پر چلنے کے ہیں، صرف نظریات سے اتفاق کے نہیں ہیں۔ اطاعت اور اتباع کا فرق یہ ہے کہ اطاعت کا دائرہ وسیع ہے، اس میں قومی اتفاق بھی شامل ہے، لیکن اتباع کے لیے عملی پیروی ضروری ہے، اور جب تک انسان نقش قدم پر نہیں چلتا اسے اتباع کرنے والا نہیں کہا جاتا۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر اگر غیر انسان کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مقصد اس کردار کا اتباع ہے جو صاحب کتاب میں پایا جاتا ہے، ورنہ کتاب کے اتباع کے کوئی معنی نہیں ہے۔
کتاب کے اتباع کے لیے ضروری ہے کہ صاحب کتاب اس کے تعلیمات کا نمونہ پیش کرے، انسان اس نمونہ پر عمل کرے، ورنہ ہر شخص کتاب کے الفاظ سے ایک نیا کردار تیار کرے گا اور اسی کو اپنا دستور عمل اور طرز حیات بنا لے گا اور اپنے خیال میں اتباع کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ اتباع کے معیار محبت ہونے کا اعلان مرسل اعظم کی طرف سے ہوتا تو شان رسالت کے خلاف ہو جاتا کہ بندے میں اس قدر احساس شخصیت پیدا ہو جائے کہ اپنی پیروی کے بغیر محبت خدا کو بھی بیکار اور بے معنی بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے مسئلے کا اعلان لفظ قل کے ذریعے کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس معیار کا رسول سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو خود ہی صبح و شام اطاعت الہی میں مصروف رہتا ہے۔ یہ ایک قانون پروردگار ہے جس پر عمل کرنا ہر بندہ پروردگار کا فرض ہے۔ موعظہ امام صادق علیہ السلام۔ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ فرزند رسول مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ جب پروردگار نے رزق کی ضمانت لے لی ہے تو ہر وقت اس کی فکر کیوں؟ جب رزق مقرر ہو چکا ہے تو لالچ کیوں؟ جب حساب برحق ہے تو جمع کرنے کا فائدہ کیا؟ جب پروردگار کمی کا پورا کرنے والا ہے تو بخل کیوں؟ جب جہنم کا عذاب برحق ہے تو گناہ کیوں؟ جب موت برحق ہے تو خوشی کس بات کی؟ جب خدا کے سامنے پیشی برحق ہے تو مکاری کس لیے؟ جب صراط سے گزرنا لازمی ہے تو اکڑ کس بات کی؟ جب ہر بات قضاء و قدر پروردگار سے ہے تو رنج و الم کس بات کا؟ اور جب دنیا فنا ہونے والی ہے تو اطمینان کس بات کا؟ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کو نصیحت سننے اور اس پر عمل کرنے کا شوق تھا۔ آج تو ہر شخص اپنے کو نصیحت سے بالا تر سمجھتا ہے، بلکہ بسا اوقات نصیحت کرنے والے ہی سے ناراض ہو جاتا ہے اور بیجا تعریف کرنے والے ہی کو اپنا دوست اور مخلص تصور کرتا ہے۔ حالانکہ امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے تمہاری بیجا تعریف کی اس نے گویا تمہیں ذبح کر دیا اور اب اصلاح کا کوئی امکان نہیں۔ انسانی زندگی میں جن جذبات کا ہونا ناگزیر ہے اور جن سے عام طور پر کوئی بشر خالی نہیں، امام نے ان کے صحیح مواقع کی طرف اشارہ فرمایا کہ اہتمام کا موقع رزق نہیں ہے، عبادت ہے، لالچ کی منزل روزی نہیں ہے، لوگوں کی ہدایت ہے۔ امام نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ انسان کو ہر عمل سے پہلے اس کے انجام کا حساب لگا لینا چاہیے، پھر اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جب انسان جانتا ہے کہ روز قیامت ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے تو دولت جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ اس دولت و ثروت کا انجام حساب کی شدت اور سختی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام نے یہ بھی واضح فرمایا کہ دار دنیا میں اطمینان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سب سے کم افتاد یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان آج مطمئن ہو کر بیٹھنے کا ارادہ کرے اور کل ہی کوچ کرنے کا اعلان ہو جائے، تو ایسی صورت میں اطمینان کا کیا سوال؟ اطمینان قلب کا خیال ہے تو ذکر خدا کو سہارا بنائے جو بہرحال اطمینان قلب فراہم کر سکتا ہے، اور یہ اطمینان یہاں سے قیامت تک قائم رہ سکتا ہے۔ امام نے اس نقطے کی بھی وضاحت کر دی کہ مکاری اس شخص کو زیب دیتی ہے جس کا یہ احساس ہو کہ خدا کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہے۔ اکڑ اس کے لیے مناسب ہے جسے صراط سے گزرنے کا خیال نہ ہو، ورنہ اگر خدا کی نگرانی کا احساس ہے اور صراط سے گزرنا ہے اور سامنے عذاب جہنم کا نقشہ ہے تو انسان نہ مکاری کر سکتا ہے، نہ اکڑ سکتا ہے، نہ معصیت کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ یہ سب عیوب ایمان و عقیدے کی کمزوری سے پیدا ہوتے ہیں، اور پختہ ایمان ہر مشکل حیات کا بہترین اور عظیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کتاب کے حصے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر کہیں پر کچھ الفاظ کی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں اس حقیر کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔